السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر جو ایک جنگ اس وقت اپنے عروج پر ہے، اس پہ عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کی شکست اب نوشتہ دیوار بنی نظر آتی ہے۔ مگر اس ساری کہانی کے درمیان پس پردہ کیا چل رہا ہے اور کسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ جو سو موٹو نوٹس کیس ہے سپریم کورٹ کا، یہ بھی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کا سر لے کے جائے گا۔ وہ کس کا سر لے کے جائے گا، اس پہ بات کریں گے اور کچھ تازہ ترین خبروں پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پہلے ذرا دو تازہ ترین خبروں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو نیب ہے اس نے جو توشہ خانہ والا کیس کی جو انکوائری شروع کی ہے، اس میں نوٹس جاری کیے گئے تھے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو۔ وہ نوٹس جو ہیں وہ پہلے تو صرف میڈیا پر ہی آئے تھے، لیکن اب وہ باقاعدہ نوٹس آج شام کو زمان پارک میں عمران خان کے گھر میں وہاں پر ان نوٹسز کی تعمیل کروا دی گئی ہے، وہاں پہ وصول کروا لیے گئے ہیں، دستخط لے لیے گئے ہیں اور ان کو اب طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ اور جو دوسری خبر تھی وہ یہ خبر ہے کہ چودھری نثار علی خان وہ اب پھر تھوڑے سے متحرک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر جلسے کرنے شروع کیے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے جلسے کیے ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی شدت سے کہی، تواتر سے کہی کہ جناب میں ابھی کسی پارٹی میں نہیں جا رہا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں میدان میں موجود ہوں، میں الیکشن بھی لڑوں گا اور الیکشن لڑنے کے بعد میں کسی پارٹی میں جانے کا فیصلہ کروں گا اور عزت کے ساتھ کسی بھی دوسری پارٹی میں جاؤں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ عمران خان صاحب کی بڑی شدید خواہش ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں چلا جاؤں، لیکن ابھی تک میں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ویسے چودھری نثار صاحب ہیں تو مرضی کے مالک ہیں، جس مرضی پارٹی میں جائیں، لیکن بہرحال جس طرح کہ عمران خان صاحب کا مزاج ہے اور جو چودھری نثار صاحب کا مزاج ہے، اگر عمران خان صاحب اگر کسی دوسرے بندے کی بات نہیں سنتے تو چودھری نثار بھی اپنے ساتھ کسی دوسرے کو کرسی نہیں لگانے دیتے۔ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا شاید اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اور چودھری نثار کا بھی نہیں ہے۔ تو ایک میان میں دو تلواروں کا رہنا مشکل ہوگا، لیکن ابھی ہم حتمی طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیا پتہ چودھری نثار صاحب بعد میں کس پارٹی میں جانے کا فیصلہ کریں یا خود کوئی اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کریں۔ ویسے اپنی پارٹی انہوں نے بنانی ہوتی تو وہ اب تو کوشش کر چکے ہوتے، خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں، لیکن اب وہ سامنے آئے گئے ہیں کیونکہ اب آگے چونکہ اسی سال کے اینڈ سے پہلے عام انتخابات ہونے، چودھری نثار صاحب اس وجہ سے اب میدان میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اپنی ان دو اہم ترین خبروں کی طرف جاتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کو جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس وقت اس میں جو ایک گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور تمام تر جو ہے وہ فریقین اپنے اپنے ہتھیار آزما رہے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کیا کچھ کر رہی ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے اس معاملے میں سے جو ایک بہت بڑا فریق ہوا کرتا تھا پاکستان کے اندر، وہ مکمل طور پہ سائڈ پر نکل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ عدلیہ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو ذرا بات کر لیتے ہیں۔ آج خود نوٹس کیس کی آج بھی سماعت تھی اور آج بھی جو ہے بہت شدید قسم کے اعتراضات اٹھائے گئے بینچ کے دو فاضل ممبران کے خلاف، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے حوالے سے۔ اور یہ اس وہاں پر جو پہلی بار باقاعدہ طور پر پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے باقاعدہ طور پہ تحریری طور پر اپنے ریزرویشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں، عدالت میں پیش کر دی ہیں اور کہا ہے کہ جناب یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ ہمارے کیسز نہ سنیں، جن کیسز میں ہمارا معاملات ہو ان کو نہ بٹھایا جائے۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے، اب اس میں بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے یا چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو اور فریق بھی ہیں اور وہ دونوں فریق ہیں وکلاء میں سے، اور وہ فریق ہیں ایک پاکستان بار کونسل اور دوسرا ہے سندھ بار کونسل۔ ان دو فریقوں نے بھی باقاعدہ عدالت میں ان دونوں ججز کی موجودگی پر بھی اعتراض اٹھایا اور ساتھ ہی انہوں نے دو جو جج صاحبان ہیں سینئر موسٹ، جو چیف جسٹس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جج ہیں سینیٹی کے اعتبار سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور جو تیسرے نمبر پہ جج ہیں سینیٹی کے اعتبار سے جسٹس سردار طارق، ان دونوں کو بھی بینچ میں شامل نہ کرنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور ان کو شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو دو فاضل جج صاحبان ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے لیے حالات خاصے مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو اور دیکھتے رہے ہم لوگ اپنے کیریئر کے دوران
کہ جج صاحبان جو ہیں وہ بینچ کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہوا کرتے ہیں، حساس ہوا کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کسی پارٹی کا اعتراض کر دینا تو بہت دور کی بڑی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی کیس میں جج صاحب نے کیس سننا شروع کیا اور ان کو یہ لگا کہ ان دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ماضی میں ان کے وکالت کے دور میں ان کا کلائنٹ رہا ہے یا اس چیمبر کا کلائنٹ رہا ہے جس چیمبر میں وہ پریکٹس کرتے رہے ہیں یا ان کے کسی جونیئر وغیرہ کا معاملہ ہے، تو وہ اس کیس سے خود ہی معذرت کر لیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے زیادہ الزامات آنے کے باوجود جو ہے وہ جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اپنے بینچ سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب نے ان کو بینچ سے علیحدہ ہونے کے لیے کہا ہے اور نہ ہی نیا بینچ ابھی تک تشکیل دیا گیا ہے. آج بھی سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی اب اس کی مزید سماعت جو ہے وہ پیر کے دن ہوگی اور یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ان کے اوپر بھی بحث کی جائے گی. لیکن اس ساری کہانی میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ ہے کہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ پرانی اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور جو جسٹس جمال مندوخیل کے اعتراضات کل بینچ کے حوالے سے وہ بھی آگے تھے. یعنی کہ جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے تو اعتراضات آ ہی رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر، لیکن خود بینچ کے اندر سے بھی اعتراضات آ رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جی کیوں نہ فل کورٹ بنا دیا جائے اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جناب جو جن لوگوں نے آج خود نوٹس لینے کے لیے لکھا ہے وہ بینچ کا ایسا نہ ہو. بھلا یہ اب قانونی معاملہ ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس قدر ڈٹ کر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور بار کونسلز جو ہیں وہ کسی دو ججز کے حوالے سے اس طرح کھڑی ہو گئی ہیں اور اوپن کورٹ میں جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر رہی ہیں. تو یہ رائتا پھیل گیا ہے جی، اور یہ جو رائتا پھیلا ہے یہ اب کسی نہ کسی کا سر لے کے جائے گا. اب یہ کس کا سر لے کے جاتا ہے یہ اب آگے دیکھنے والی بات ہے. لیکن اس ساری کہانی میں یہ ہوا کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اعتراضات کیے تھے، جو اپنے کل کا جلسہ کیا، انہوں نے بہت سخت تقریر کی. انہوں نے جو 5 کا ٹولہ قرار دیا اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل فیض اور 2 سابق چیف جسٹسز صاحبان جو ہیں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کی تصاویر تھی اور پھر ساتھ پہلی بار 2 سرونگ ججز کی تصاویر اس سیاسی جلسے میں شیئر کی گئیں، وہاں پر چلائی گئیں اور ان کی جو ہے ان کے مختلف فیصلوں پر یا ان کے ایکٹ پر بڑی شدید قسم کے اعتراضات کیے مریم نواز شریف صاحبہ نے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو سپریم کورٹ زیادہ بہتر جانتی ہے. لیکن اس میں جو ہم بات کریں گے، ہم اس کا سیاسی پہلو کو دیکھیں گے اور سیاسی پہلو اس کا یہ بنتا ہے کہ جناب مریم نواز شریف نے یہ جو موو کی ہے یہ انتہائی سوچی سمجھی موو ہے. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی وقتی جذبے کے تحت یا اشتعال کے تحت یا وہ جو ہجوم کی موٹیویشن کے تحت کوئی ایسی بات کر دی. پہلے سے تصویریں ریڈی تھیں، سلائیڈ چلانے کا انتظام کیا گیا تھا، سارا کچھ تھا. اس میں ایک تو مریم صاحبہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتی جب تک کہ نواز شریف صاحب کی مشاورت شامل نہ ہو، بلکہ ان کا باقاعدہ حکم نہ شامل ہو. تو یہ ان کی مشاورت کے بغیر ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات کہ ابھی اس چیز پہ یہ بات کی جائے کہ جی مریم صاحبہ کے حوالے سے کوئی اگر نوٹس لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے کل قومی اسمبلی میں وہی چیزیں دہرا دی جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی. اور اس سے بھی ایک سگنل ملتا ہے. وہ سگنل کیا ملتا ہے کہ جناب اگر آپ ایک کو نوٹس دیں گے تو پھر اتنے سارے لوگ اس پہ بات کریں گے کہ پھر آپ کس کو نوٹس دیں گے. تو یہ ایک سچویشن اور یہ سچویشن کسی حد تک جو متاثرہ فریق ہیں جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ان 2 جج صاحبان کے مختلف ایکٹس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے یا وہ ان کے خیال میں ان کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے یا قانونی نہیں ہے یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ جو ہے اپنی جگہ پہ ہے. اور لیکن یہ جو 2 ججز صاحبان ہیں یہ ابھی تک مسلسل بینچ کا حصہ ہیں. اور ایک جو آج ایک جو جسٹس مظاہر نقوی کے خاندانی ذرائع سے کچھ خبریں چلی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، جس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جو اثاثہ جات کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں اور جو جسٹس مظاہر نقوی ہے وہ اپنے خلاف کسی بھی انکوائری کے لیے چیف جسٹس کے پاس پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جناب کسی جج کے حوالے سے جب کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو وہ پھر انکوائری اس کی چیف جسٹس تو نہیں کرتا، پھر وہ انکوائری اس کی کرتا ہے جوڈیشل کمیشن. ریفرنس دائر ہو گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر دے گا. لیکن اگر پھر انکوائری ہونی ہے تو پھر وہ چیف جسٹس نے نہیں کرنی. وہ جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب کے اثاثہ جات پر اگر بات کی گئی تھی
تو اس کی انکوائری پھر FBR نے کی تھی، ایجنسیوں نے کی تھی، جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں انہوں نے کی تھی، اور ایک ایک چیز ان کی، ان کی فیملی کی، ان کی اہلیہ کی، ہر آمدن کا حساب رکھا گیا تھا. پھر یا تو اگر انصاف کا تقاضا ہے تو پھر وہ اسی آپ کو میرٹ کا پیمانہ وہی رکھنا ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے رکھا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے میرے پہ جو الزامات ہے جی اس کا میرا بڑا بھائی اگر چاہے تو انکوائری کر لے اور میں اس کو تفتیش ماننے کو تیار ہوں. تو بھائی جو الزام ہے اس میں تو پھر چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی الزامات ایسے عائد کیے جاتے ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ. ہم معذرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہمارا توہین عدالت کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بینچ فکسنگ کی اب چیزیں بھی تو اوپن جلسوں میں تقریر بھی ہو رہی ہیں، تو وہ بینچ فکسنگ کس نے کرنی ہوتی ہے، یا جو بینچ کی تشکیل کرنی ہوتی ہے وہ کس نے کرنی ہوتی ہے؟ چیف جسٹس نے کرنی ہوتی ہے. تو کیا ایک کوئی بھی ایسا الزام جس میں مختلف فریق ہوں اور وہ کیا ایک دوسرے کی تفتیش کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جی یہ جو آج خود نوٹس کیس ہے اس کا رائتا بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اب یہ کس کا سر لے گا؟ یہ اب جب یہ گھمسان کا جو قانونی رن پڑا ہے، ایک دھول اڑ رہی ہے، جب یہ دھول چھٹے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جا کے بیٹھے گا. اب ذرا چلتے ہیں ہم وہ جو میں نے آپ سے آج کی جو مین خبر اپنی ڈسکس کرنی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر سامنے کیا اور اس کے پس پردہ کیا سٹوری چل رہی ہے. شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. اس سے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد رہی وہ کامیاب ہوئی، عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے چلے گئے، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، امریکی سازش، سائفر وائفر جو بھی کچھ بھی معاملہ تھا، انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف طول و عرض میں ملک کے 65 جلسے کیے. انہوں نے کوئی سیلاب کی پرواہ نہیں کی، کسی معاشی مسئلے کی پرواہ نہیں کی، وہ کنٹینیوسلی اپنے کام میں لگے رہے. ان کا حق ہے، انہوں نے کیے. لوگوں سے حلف لیتے رہے کہ میں لانگ مارچ کروں گا تو تم نے آنا ہے، لیکن انہوں نے 65 جلسے بھی کر لیے، انہوں نے 2 عدد لانگ مارچ بھی کر لیے، اور دونوں لانگ مارچ جو ہے وہ ان کے مکمل طور پہ ناکام ہوئے. اور جب ان کی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کے استعفوں کا اعلان کیا اور وہ اسمبلی سے نکل گئے. اس کے بعد وہ لوگ اسمبلی میں نہیں آئے، اور جب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ استعفے تو قبول ہو چکے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو 2 لانگ مارچ کیا، پھر دوسرا لانگ مارچ بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. پھر ایک افراتفری پھیل گئی، اور پھر جو چودھری پرویز الہی والا کے حوالے سے ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کیسے ملی کہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اور اپنے ہی ایک فیصلے کے خلاف جب دوسری طرف گیا تو انہوں نے اس کو الٹ اس کے فیصلہ دے دیا اور کہا گیا کہ ہم نے اپنی پچھلی غلطی کو درست کر دیا. لیکن یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ غلطیاں وہ تبھی درست کی گئیں جب اس کا فائدہ عمران خان صاحب یا چودھری پرویز الہی کو پہنچنا تھا. یہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے، یا اور جو ہے وہ ان کا ڈی نوٹیفائی چودھری شجاعت ان کو نہیں کرے گا، یا ان کی وہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھی فائدہ ان کو پہنچائے گا. لیکن اس کے بعد انہوں نے نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا پنجاب اسمبلی کے اندر، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے، جس کی وجہ سے یہ باتیں کی گئیں کہ جی وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں. خیر، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب بنے، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی خواہش پر صوبائی اسمبلی توڑ دی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو کے پی اسمبلی ہے وہ بھی انہوں نے توڑوا دی اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان سے کہہ کے. اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ معاملات اور ہو رہے ہیں، پھر کچھ یہ نیب کی انکوائریاں بھی شروع ہو گئیں، ایف آئی اے میں بھی انکوائریاں شروع ہو گئیں، اور کچھ آڈیوز وغیرہ بھی آنی شروع ہو گئی. چودھری پرویز الہی کی پہلے بھی آڈیوز آئیں، اور پھر جو بشرا بی بی کی اور جو زلفی بخاری کی توشہ خانہ کے حوالے سے ہیں وہ آڈیوز بھی سامنے آ گئیں، اور جو ہے چودھری پرویز الہی کی جو ہے وہ کیس لگانے کے حوالے سے سی سی پی او کے حوالے سے وہ آڈیوز بھی سامنے آ گئیں، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی اپنی آڈیوز آ گئی جو غیر اخلاقی قسم کی آڈیوز تھی. یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ہی دلیل دی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں. جناب، ہم مختلف اپنے پروگرامز میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا پیمانہ آپ سوشل میڈیا کو نہیں لگا سکتے. سوشل میڈیا پہ آپ بلینز آف ملینز میں لے لیتے ہیں، واٹس لگے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے ادھر. وہ پاپولیرٹی کا جو ہے واحد پیمانہ تو جو ہے سب سے بڑا وہ تو ہے الیکشن، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ پھر آپ گراؤنڈ پہ ریئلٹیز کو دیکھ لیں. عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ میں بہت پاپولر ہیں، اور وہ بڑی کوششیں انہوں نے کی، بہت انہوں نے بندے ڈالے، انہوں نے پنڈی میں کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں پر انہوں نے جا کر کے کوشش نہ کی ہو کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی گود میں لے لے. لیکن وہ اتنے پکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے طے کر لیا، تم جانو تمہاری سیاست جانے
نے ہمارا کوئی لینا دینا کوئی بھی ادھر نہ ہو. شیخ رشید سے لے کے پرویز الہی تک یہ سارے لوگ وہیں سے سیاست کی جو ہے وہ لائن لیا کرتے تھے. وہ سارے مطلب سیاسی یتیموں والی سچویشن سب کی بنی ہوئی ہے. اور اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کی, پھر عمران خان صاحب نے کون سا دباؤ ہے جو نہیں ڈالا. انہوں نے حملے کیے, انہوں نے الزامات عائد کیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کیا کچھ نہیں کیا, لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات. نہیں عمران خان صاحب کو دوبارہ گود لیا گیا اور نہ ہی کسی اور کو سپورٹ کیا گیا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب اب ویسے ابھی بھی وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ہم نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ لیول بڑا نیچے آ گیا. پہلے عمران خان صاحب کو رسپانڈ کرتا ہوگا کوئی مطلب 2 اسٹار 1 اسٹار آفیسر, اس کے بعد پھر وہ کرنل اور پھر سنا آپ میجر تک معاملہ آ گیا ہوا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی. تو انہوں نے میرے خیال کے مطابق, میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا ہے یہ تجزیہ, کہ یہ انہوں نے ایک جھنجھلاہٹ میں کہ میں ایک جیل بھرو تحریک شروع کر دوں گا. اب عمران خان صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جیل بھرو تحریک ہوتی کیا ہے. وہ خود تو ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جیل بھر دیں. اس کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جناب آپ اور آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں, جن میں سینکڑوں مقدمات میں یہ لوگ ضمانتوں میں ہیں, وہ اپنی ضمانتیں ودرا کر لیں, اپنے آپ جیل بھرو تحریک آپ کی کامیاب ہو جائے گی. لیکن نہیں, انہوں نے تو جیل جانے, انہوں نے کہا ورکروں کو تم جاؤ. تو ورکر تو پھر آج کل کے زمانے میں اتنے بیوقوف نہیں رہے جتنے یہ سمجھے بیٹھے تھے. سو ورکروں نے بھی وہی رسپونڈ کیا. پورے لاہور سے جو ہے وہ 81 لوگ گرفتار ہوئے. پھر پورے KPK سے صوبہ 9 سال جہاں پہ حکومت کی وہاں پہ صرف ایک بندے نے گرفتاری دی. البتہ آج راولپنڈی میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سنا ہے, ہم نے کل عمران خان صاحب نے بڑی کلاس لی اپنی پارٹی کے لیڈروں کی, وہ KP والوں کی بھی اور لاہور کی بھی. یہ کیا تماشا ہے, ادھر تم لوگ بندے نہیں اکٹھے کر سکے ہو. تو دیکھیں نا, وہ کہنے میں حق بچانے پہ انہوں نے ان کو وزارتیں دی, انہوں نے بڑی موجیں کی ان وزارتوں کی. تو بندہ جب لانا پڑے تو پتہ لگے جی ایک بندہ پورے KP سے نکال پائے, وہ بھی ایک سابق MP تھا اپنی پارٹی کا. تو باقی تو پھر سارا اسی طرح ڈرامے بازی ہوئی. تو عمران خان صاحب, میں نے اپنے گھر کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ورکرز کو مکھن لگاتے رہے گئے, وہ نکلو. اور آپ کو پتہ ہے وہ پہلے روز ایک دوسرے تیسرے دن ایک کال چلتی ہوتی ہے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ, پہنچو جی خان کو گرفتار کرنے لگے, اور خان کہہ رہا ہے کہ تم لوگ گرفتاری دے دو. تو یہ بات لوگوں کے لیے سمجھنی اور ہضم کرنی تھوڑی سی مشکل ہے. وہ ان کو پھر نتیجہ بھگتنا پڑا. اور پھر آج جب راولپنڈی میں اس کی ہوا تو پھر چونکہ عمران خان صاحب نے پہلے بڑا بزت بزت کیا ہوا تھا, تو 3-4 قابل ذکر لوگوں نے وہاں پہ گرفتاری دی جی. ایک تو دی فیاض الحسن چوہان سابق صوبائی وزیر نے, دوسری دی اعجاز خان جازی نے جو ان کے MP ہیں پارٹی کے پرانے سابق MP, اب تو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اچھا, پھر تیسری گرفتاری دی جو ان کے ایک اتحادی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین والے, اور چوتھی گرفتاری دی عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں زلفی بخاری نے. اچھا, زلفی بخاری کی جو گرفتاری ہے وہ میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب وہ ڈانٹ ٹونٹ کھانے کی وجہ سے چلے گئے ہیں, لیکن اب وہ چلے تو گئے ہیں لیکن اب وہ پھنس گئے ہیں. وہ پھنس اس طرح گئے ہیں کہ اب ان کا چونکہ نام آ رہے ہیں آڈیوز میں لیک ہوئی, توشہ خانہ گڑیوں کی فروخت میں کردار, رنگ روڈ سکینڈل میں ان کے نام آتے, تو اب وہ اب قابو آیا وہ پنچھی پھر کون چھوڑتا ہے جی. آگے یہ نظر بندی کے آرڈر ہو جاتے ہیں اور وہ نظر بندی کا وقت ختم بھی ہو گیا, تو اس کے بعد بھی ان کو پھر چھوڑا تو نہیں جائے گا. وہ مقدمات میں ان کی گرفتاری بھی ڈالی جا سکتی ہے, ان سے تفتیش بھی کی جا سکتی ہے. تو زلفی بخاری والا فیصلہ عمران خان سے ویسے غلط کر بیٹھے ہیں میرے خیال کے مطابق. اچھا, جو اعجاز خان جازی اور فیاض الحسن چوہان ہیں یہ دونوں بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں. فیاض الحسن چوہان جو وہ جماعت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں, اور اعجاز خان جازی جو PMLN سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑے پرانے سیاسی کاریگر ہیں نا. ان کو یہ ان کی پارٹی کی شاید وہ چیپٹر ہے جن کو جو واقعی گرفتاریاں دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے دے دی گرفتاریاں, ان کو 40-50 لوگ اور بھی تھے کارکن, وہ گاڑی میں ڈالا اور نکل پڑے. اور پھر بعد میں خبر ہے کہ ان کو جا کے مندرا میں چھوڑ دیا گیا. اب مندرا میں چھوڑنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ بغیر کسی کیس کے گرفتار تو نہیں ہوتا, نظر بندی کے آرڈر موصول ہوں تو وہ جیل چھوڑنے جائیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ویسے آپ جیل لے جائیں, اور جیل میں ویسے تو بندے وصول کوئی بھی نہیں کرتے, چاہے پولیس ہی لے کر جائے جب تک کوئی مقدمہ نہ ہو یا کوئی ایسا حکم نامہ نہ ہو. تو ایک تو ان کو حکم نامہ کوئی نہیں ملا تو انہوں نے چھوڑ دیے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ دونوں پنڈی وال ہیں, فیاض الحسن چوہان بھی اور اعجاز خان جازی بھی, تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ساتھ انہوں نے سیٹنگ کر لی ہو کہ یار ہم گرفتاری بھی دے دیں گے, چلے بھی جائیں گے, تو آگے جا کے ہمیں چھوڑ دینا, انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مندرا میں بڑا ظلم ہے, مندرا یہ پنڈی کے ذرا پنڈی کے اندر ہی جی, تحصیل گجر خان کا علاقہ مندرا, اور 1.25 گھنٹے کا رستہ ہے پنڈی کی چہری چوک سے. اور کوئی ان لوگوں سے کوئی بٹوے وغیرہ یا موبائل وغیرہ واپس تو نہیں لیے گئے, تو وہ ان کے پاس ہی تھے, وہ انہوں نے چھوڑ دیا, واپس آ گئے ہوں گے, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو وہ ایک معاملہ جو ہے یہ ایک پنڈی سے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی اچھی خبر ملی تھی. لیکن وہ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ بہرحال 100% کمپلیٹلی فلاپ ہو گئی ہے. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے اس میں نے جو عرض کی تھی کہ جناب واپسی کا اشارہ ہوگا, واپسی کا اشارہ کیسے ہے؟ جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی شام کو ایک جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے, اور انہوں نے
وہ جو ان کے اراکین اسمبلی جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ہائی کورٹ نے ان کی جو ڈی نوٹیفائی انہیں کرنے والا آرڈرز تھا اس کو سسپینڈ کیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 26-27 کے قریب اراکین قومی اسمبلی کو بحال کر دیا اور ان کے حلقوں میں ضمنی انتخاب کو روک دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چونکہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں لگتا لاہور ہائی کورٹ کا, تو اسلام آباد میں جو 3 حلقے ہیں وہاں پہ الیکشن ہوگا. اچھا, اب اس میں وہ کہتے ہیں نا سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کار جو بھی تھے, اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا جو ایک حصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ سیاست سے لا تعلق ہو گیا اور کسی نے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ان کے لیے کرنے کی کوشش کی, جیسے وہ ADC جو تھے پرائم منسٹر شہباز شریف کے, ان کو مطلب حراست میں لیا گیا فوج کی طرف سے کہ وہ ریکارڈنگ وغیرہ والے معاملات میں, اور اس طرح کے اور بھی جو لوگ تھے جو جن پر تھا کہ بھئی یہ چونکہ ہم غیر سیاسی ہو گئے تو یہ لوگ اب نہیں چلیں گے, ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. وہاں سے ہوگا کام ختم, اور عمران خان صاحب نے پورے ترلے بھی ڈال لیے, ادھر سے دوبارہ ان کو رسپانس نہیں ملا. اور پھر جو ہے وہ وہی لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے ہوتے تھے, شیخ رشید سے لے کے پرویز الہی تک, ان کے خلاف بھی کیسز جو نہیں ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے. ادھر وہ ہو گئے ناکام. پھر ان کو ایک لانگ مارچ بھی کرنے دیا گیا, دوسرا لانگ مارچ بھی کرنے دیا گیا, قومی اسمبلی کے استعفے بھی انہوں نے دیکھ لیے. انہوں نے پھر ایک اسمبلی بھی توڑ کے دیکھ لی, دوسری اسمبلی بھی توڑ کے دیکھ لی, ان کو الیکشن بھی نہیں ملے. اور جو کچھ خان صاحب آج تک جو انہوں نے مطالبات کیے وہ تمام کے تمام بری طرح ناکام ہوئے. انہوں نے آرمی چیف تک کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ میں بھی مداخلت کی ان کی خواہش تھی اور انہوں نے کوشش بھی کی, لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئے. تو اب جو ہے یہ جو حکم ہے اس کو ذرا آپ کسی اور نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اشارہ ہے, اشارہ کس کو ہے؟ ان لوگوں کو جن کے نوٹیفکیشن ختم کیے ہوئے بحال کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اسمبلی میں چلے جائیں, لیکن اشارہ عمران خان کو نہیں ہے. عمران خان کا جو ہے وہ ان کے نیاب کے نوٹس سرو ہو گئے. عمران خان صاحب اب جو نیئر فیوچر کا سسٹم ہے اس کے اندر وہ دکھائی نہیں دے رہے. ان لوگوں کو ایک چانس دیا گیا ہے کہ جیسے آپ واپس چلے جائیں اسمبلی میں اور PTI کے اندر سے کوئی اور متبادل قیادت سامنے آ جائے اور آ کے اپنے جو سسٹم کا حصہ بن کر اس سسٹم کو چلائے. اب یہ آخری موقع دیا گیا ہے عمران خان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو کہ آپ واپس آ جائیں سسٹم میں. اب وہ اگر اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں بنتے تو پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جائیں گے جہاں عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہوگا ان لوگوں کا بھی وہیں پہ جڑا ہوا ہوگا. اب یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ ان کو سب کچھ دکھا دیا گیا کہ جناب تمام کارڈز کھیل لیا ہے. وہ جو مقبولیت کا ببل تھا وہ اس جیل بھرو تاریخ میں تو بالکل ہی اینڈ ہو گیا, تو وہ پڑی ہے مقبولیت. تو اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں. اب ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جو PTI کے اندر دیگر لوگ ہیں. اور میری یہ ناقص رائے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو عمران خان صاحب سے الگ لائن لیتے ہوئے اور عمران خان صاحب کے اس سسٹم سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور پھر جب اس دوران اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں یا کسی مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں, سزا ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور الیکشن جو ہیں وہ جو پہلے وقت سے پہلے الیکشن والا معاملہ ہے وہ شاید ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور اپنے وقت پہ الیکشن ہوں گے. اور ان الیکشن کی تیاریاں جو ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت آلریڈی شروع کر چکی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.